السلام علیکم حضرات گرامی، جیسا کہ میں ہر روز اپنا ایک پروگرام حالات حاضرہ کے سلسلے میں کیا کرتا تھا، تو اس میں میرا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا، جو میرا ٹاپک ہوتا تھا، وہ یہی ہوتا تھا کہ ہمیشہ ظاہری طور پہ چاہے بہت بڑا ایک طوفان نظر آئے ظلمتوں کا، لیکن فتح جو ہے وہ ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ تو میں حق کو احد سے لے کے کربلا تک جاتا تھا، تو ہر جگہ پہ حق ہی جیتا ہوا نظر آتا تھا۔ تو الحمدللہ ابھی آج جو خوشی کی خبر آئی ہے کہ پاکستان جو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سرخرو ہو گیا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا ظلمت کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا۔ ان ظالموں نے ایسا کردار ادا کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہوتی، جس طرح ہمیشہ ہمارے ساتھ مدد اللہ کی شامل رہی ہے، تو ہمیں بہت زیادہ خطرات لاحق ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ آتا ہوں، تھوڑا سا ٹاپک کو چینج کرتا ہوں۔ یہ جو کام ہوتے ہیں نا، دیکھیں اگر ایک اچھا کام کوئی کرتا ہے تو اس کی بھی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے۔ اب آپ بڑی سے بڑی مثال دے کے دیکھ لیں کہ جتنے جتنے بڑے لوگ ہوئے ہیں، اب ہم چھوٹی مثال کے پاس آ جاتے ہیں، محمد علی جناح کو دیکھ لیں، علامہ اقبال کو دیکھ لیں، جو ہمارے اندرا گاندھی صاحب کو دیکھ لیں، جواہر لال نہرو کو دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے قائد اعظم محمد علی جناح کو یا علامہ اقبال کو یا سر سید احمد کو ان کو ہی اپنا موضوع بنائیں گے، ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ خاندانی چیز جو ہوتی ہے نا، وہ نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ میں جب بایوگرافی میں گیا ہوں، مودی صاحب کی بایوگرافی میں گیا ہوں، تو میں بھی آئی ایم آلسو ون آف دیم، یہ ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ایک بڑی فیملی ہے، 10-15 جی ہیں، پنجابی جو میں کہنا کہ 15-20 جی دے اتنے مشتمل فیملی، تے جڑا او دا کفیل ہے وہ چاہ دا کام کردا ہے اسٹیشن دے اتنے، یعنی اسٹیشن کے اوپر جو کیبن ہوتے ہیں، انہاں کیبناں دے اتنے چاہ بیچدا ہے کفیل۔ اب بڑا ٹبر ہے، تو ہی از آن نمبر 3۔ مودی صاحب ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، ہمارے جیسے، دیکھو وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا، اس کی کوئی دلیری نہیں ہے، کوئی اس کی نالیکی نہیں ہے۔ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہماری کوئی بہادری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی وانڈ ہے کہ اس نے کس گھر میں ہمیں پیدا کیا، ہم اس نسبت سے مسلمان یا ہندو ہو گئے۔ لیکن جو مودی صاحب کا کارنامہ ہے، اس کارنامے کی روشنی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ مودی صاحب جو ہیں، انہوں نے وہ کام کیا ہے جو نمبر 3 والا۔ دیکھیں فرسٹ کلاس ہوتی ہے نا، میں ریلوے کی بات ہی کرتا ہوں کیونکہ ریلوے سے ان کا رزق جو ہے نا وہ منسوب رہا، تو فرسٹ کلاس جڑی ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی سارے تو۔ آج کل تو اور بھی کلاسیں بن گئی ہیں، لیکن میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب مودی صاحب چائے پلاتے تھے اسٹیشن پہ۔ تو فرسٹ کلاس کے لیے تھوڑی مہنگی، پھر اس کے بعد سیکنڈ کلاس، پھر 3rd کلاس۔ اب مودی صاحب نمبر 3rd پہ ہیں، اپنے خاندان میں نمبر 3 ہیں۔ آپ بایوگرافی دیکھ لینا، میں نے تو پوری سٹڈی، جب سے یہ ہار مانی ہے انہوں نے، تو میں نے کہا یار میں نے اب بات تو کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں لوگوں سے دعائیں منگواتا رہا ہوں کہ یار دعا کرو اللہ کرم کرے، صوفیاء کرام کی نسبت دے دے کے میرا جو چونکہ چینل ہے صوفی سفر، تو میں نے کہا یار یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، ہم صوفیوں کو ماننے والے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے ہیں، تو اب کنڈ نہ ہماری لگ جائے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی ذات نے ہمیں کنڈ لگنے سے بچا لیا، لیکن مودی صاحب جو ہے ان کا قصور نہیں ہے۔ دیکھیں نمبر 1 تو میں نے آپ کو بتا دیا، نمبر 2 بھی بتا دیا، اب نمبر 3 پہ مودی صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نمبر 3 تو پھر 3rd میں ہی آ جاتا ہے۔ تو جو 3rd کلاس بندہ 3rd کلاس کام کرے گا، وہ اپنے کام کی وجہ سے بھی پھر 3rd کلاس بن جائے گا۔ ٹھیک ہے نا،
تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں سرخرو کر دیا، اس کی وجہ سے ہماری عزت بن گئی، ہماری فوج کی عزت بن گئی انٹرنیشنلی. وی آر دا ونر ناؤ. انہوں نے کوئی بھی حربہ چھوڑا نہیں ہے ہمیں ذکر کرنے کا. لیکن الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو یہ کہا ہے، ابھی پھر بھی ہم نے ان کی فیور کی ہے. میں نے میاں محمد کو نکال کے سامنے رکھا ہوا ہے. میاں محمد کہتا ہے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی تر جانا، دیگر دے دن گیا محمد. یہ محمد وہ میاں محمد ہے، وہ اپنے بارے میں کہتا ہے دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا، دیگر دے دن گیا محمد، اوڑک نو ڈب جانا. یہ میاں محمد ہے. اب ہمیں خوشی نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے انسانیت کی تذلیل کر دی تھی، جو انہوں نے معصوم بچوں کو مارا تھا، جو انہوں نے ظلم کیے تھے، رات کے اندھیرے میں شب خون مارا تھا، ہم اس کی وجہ سے بات تو کر رہے ہیں. لیکن یہ دشمن ہے، اس نے دشمنی دکھائی ہے، تو اس کے مرنے پر، یہ مر چکا ہے اخلاقی طور پہ بھی. میں نے اس کی وہ بریفنگ دیکھی ہے، ڈی بریفنگ جو اس کو کہتے ہیں لائیو پہ، اور یار اس میں کون سی جان ہے؟ ذرا خود اپنی سنیں نا اس کو ریکارڈ کر کے، اس میں مجھے بتایا ذرا سامنے ہو کے کہ کون سی جان ہے اس میں. ترلے مار رہا ہے ابھی کھڑا ہوا ہے، اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے میں نے کہنا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کر دیا. تو میں علامہ صاحب کے ایک شعر کو اس میں شامل کر کے میں ترجمانی کرواتا ہوں اپنے افواج پاکستان کی. ہماری افواج میں اس کو ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، قدرت کے مناظر کی، مقاصد کی، قدرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی. ہمارا جو فوج ہے قدرت کے مقاصد کی کرتی ہے نگہبانی، ہماری فوج. ٹھیک ہے جی. کیوں یہ اس لیے کہ یہ یا تو بندہ صحرائی ہیں یا مرد کوہستانی ہیں. ٹھیک ہے، یہ کہیں ایسے رڑدو پھردو جگہ پہ پیدا نہیں ہوئے، ان کی پیدائش ہی ایسی جگہوں پہ ہے. یا تو یہ صحرائی بندے ہیں. اب صحرا کو آپ ذرا جا کے دیکھیں نا، اس میں سروائیول کتنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو جو صحرا میں پیدا ہوا اس نے ساری زندگی اسٹرگل میں گزاری ہے، پوکھوں میں گزاری. ٹھیک ہے، اس کے اوپر پیڑا وقت آ جائے تو اسی طریقے سے ناکوں سے چنے چبوا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یا مرد کوہستانی. اب پہاڑوں میں جو مرد رہنے والا ہے اس کو بھی ہر وقت چیلنجز کا سامنا ہے. اس کے سامنے بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، لیکن سب کا مقابلہ وہ کرتے ہوئے نکل جاتا ہے. تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کر دیا. اور ایک خاتون ہے، میں ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. انہوں نے بڑی جلدی میں تیار کیا، رولتے گئے ہو تسی پر سانو چس بڑی آئی ہے. رولتے گئے ہو تسی پر سانو چس بڑی آئی ہے، زندگی دی جمع پونجی سندور اتے لگائی ہے. یہ چونکہ آپریشن سندور تھا تو اس لیے اس نے کہا ہے زندگی دی جمع پونجی. آپ کا جتنا کچھ جمع ہو گیا تھا، آپ نے رفیل لیے، آپ نے کفیل لیے، آپ نے جو کچھ بھی لیا سارے کا سارا سندور پہ آپ نے لگا دیا. تو وہ کہتی ہے کہ زندگی دی جمع پونجی سندور اتے لگائی ہے. رولتے گئے ہو پر سانو چس بڑی آئی ہے. بول دے نہیں ہن کی پچھتاوا ہو گیا ہے، گو ماتا دا چھڈنا گواوا ہو گیا ہے، ساڈے نال پنگا لے کے ہوئی بڑی رسوائی ہے، رلتے گئے ہو پر چس بڑی آئی ہے. تو یہ خاتون ہے، اس نے اپنے لحاظ سے اس کو پرفارم کیا ہے. تو بہرحال موقع کی مناسبت سے رلتے گئے او پر سانو چس بڑی آئی ہے، زندگی دی جمع پونجی سندور اتے لگائی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی میں اللہ سے مزید دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں آکڑ سے بچائے، اللہ ہمیں پراؤڈ ہونے سے بچائے. یہ موقع ایسا ہے کہ الحمدللہ ہمیں نوافل پڑھنے چاہیے، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوش اسلوبی سے سرخرو کر دیا. ہمارے بچوں کا مستقبل ہے، سب لوگ پریشان تھے، اسکول چل نہیں رہے تھے، اس کے بعد کاروبار بند ہو رہے تھے، لوگ بڑے پریشان تھے. الحمدللہ تھینکس گاڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا اور ہمیں سرخرو کر دیا. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ
ہمیں استقامت عطا فرما اور اسی طرح ہماری حفاظت کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔